دونوں دو اعتراضات ہیں، آپ جواب اگر دینا چاہیں۔ ایک تو سزا پہلے کس طرح پتہ لگ جاتی ہے لوگوں کو، کس طرح آئیڈیا ہو جاتا ہے، یا آپ کا ہنچ تھا یا آپ کی خبر تھی؟ اور دوسرا اعتراض بیرسٹر گوہر کی ملاقات کا، نون لیگ بھی ملاقاتیں کرتی تھی جی ماضی کے اندر، وہ ان کی بھی ملاقاتیں آرمی چیف سے ہوتی تھیں۔ منصور علی خان صاحب، آپ چونکہ اس پروگرام کے اینکر پرسن ہیں تو آپ کی طرف سے جو سوال آئے گا میں صرف اسی کا جواب دوں گی۔ دیکھیے، آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ ہنچ یا خبر۔ میں نے کہا جی میری جواب کے دو حصے ہیں۔ ایک تو جتنا میں نے اس کیس کو پڑھا ہے، اگر ہم لوگ عمومی طور پہ پاکستان میں پڑھنے لکھنے کی عادت ڈال لیں نا تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر ہم بغیر ہوا میں بیٹھ کے باتیں نہیں کریں گے ٹیلی ویژن پہ۔ ہم قوم کو گمراہ کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے صرف لفاظی کے ساتھ یا کچھ ایسے خوشنما پاپولسٹ قسم کے جملوں کے ساتھ ساتھ۔ اگر پڑھنے کی لکھنے کی ہم کوشش کر لیں، سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے کیا، اور اس قسم کے کیسز میں کم سے کم سزا 7 سال اور زیادہ سے زیادہ سزا 14 ایئرز ہو سکتی ہے۔ سو یہ میں نے آپ کو اپنی ایک اسیسمنٹ دی ہے کہ جتنا میں نے قانون دانوں سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ عمومی طور پہ اس قسم کے کیسز میں کتنی سزا ہوتی ہے، سو ان سے جو نالج مجھے ملی اور جتنا میں نے اس کیس کو پڑھنے کی کوشش کی، سو اس سے میری اسیسمنٹ کم از کم یہ ہے۔ تو گزارش وہی ہے کہ ہم اگر پڑھنے لکھنے کی عادت ڈال لیں، ریسرچ کی عادت ڈال لیں، تو اس قسم کے لفاظی قسم کے، اس قسم کے پاپولسٹ قسم کے جملے صرف جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پڑھنا لکھنا بہت ضروری ہے، پڑھنا لکھنا تو چاہیے جی، بالکل بالکل۔ آرگیومنٹ میں بھی منصور بھائی ایک سوال ہے میرا آپ سے، وہاں پر موجود ہوں گی۔ دوسرا منصور خان صاحب، آپ نے سوال کیا کہ بیرسٹر گوہر اگر اسی ملاقات میں شامل تھے تو الگ سے ملاقات نام، میں بار بار کہہ رہی ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ یہ ریکویسٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آئی تھی کہ ہمارا نام، ہماری تصویر شامل نہ ہو، کیونکہ ہمارا ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے، ہمارے ورکرز کا کیپٹل ہے، ہمارا ایک پولیٹیکل نیریٹو کا کیپٹل ہے۔ تو علی امین گنڈا پور ٹھیک ہے آفیشل کیپیسٹی میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیرسٹر گوہر کو نہ ڈالیں وغیرہ وغیرہ، مذاکرات چل رہے ہیں، تو ان کی ریکویسٹ کو آنر کیا گیا، لیکن اپنی ہی کی گئی ریکویسٹ کو ان کے اپنے ہی بانی نے آنر نہیں کیا، اور انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھے اس میں سے بڑا کوئی واوا مل جائے گی، مجھے اس میں سے کوئی اپر ایج مل جائے گا، کیونکہ مذاکرات چل رہے ہیں، لوگ سمجھیں گے کہ واہ جی اب تو عمران خان ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساڑی گل ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ سو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ شہزاد صاحب، یہ اگر تو ایسا ہے کہ ایک معاہدہ ہوا، منصور بھائی ایک سوال ہے میرا، ایک سوال لیتے جائیے گا۔ میں آپ کے سوال کا جواب دوں بھٹی صاحب، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی جی، چونکہ آپ اینکر پرسن ہیں تو آپ سے ہی سوال بنتا ہے۔ اچھا، مجھ سے ہی سوال۔ کتنے عمومی طور پر پڑھے لکھے لوگوں نے مجھے کہا گیا کہ عمومی طور پر اس طرح کے کیسوں میں 7 سال اور 14 سال ملتی ہے، تو کتنے عمومی طور پر اس طرح کے کیس چلے ہیں اور ان میں کسی ملزم کو یا کسی مجرم کو 7 سال یا 10 سال سزا ملی ہے؟ اور یہ اس کیس پہ چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ حسن نواز کا 1 ہائیڈ پارک کہاں ہے، مبینہ طور پر نواز شریف کا جو دفتر استعمال ہوا ڈبل قیمت پر وہ کہاں ہے، NCA کا معاہدہ کہاں ہے، حکومت پاکستان اور NCA کا معاہدہ کہاں ہے، اور کہاں ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان نے ذاتی فائدہ لیا، مالی فائدہ لیا، کک بیک لی، کمیشن لیے؟ یہ کوئی العزیزیہ ہے، کوئی فلیگ شپ ہے، کوئی ایون فیلڈ ہے، کوئی حدیبیہ ہے، کوئی TT سکینڈل ہے شہباز شریف صاحب کا، یا کوئی جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ ہے، اور پیسے مل چکے؟ کابینہ کا فیصلہ تھا، الٹا بھی دوبارہ ریورس کر سکتے تھے۔ شہزاد صاحب، یہ